اور کہا جائے گا بندے یہی تیرا وہ مال تھا جسے تو جمع کرتا تھا، اور اب ذرا اپنے مال کا مزہ چاہتا ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ مال جس کو اتنی محنت سے کمایا، جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے، اگر قیامت والے دن وہی مال ہمارے لیے عذاب کا سبب بن گیا تو پھر سودا ہم نے گھاٹے کا کیا، منافع کا۔ میں صرف آج اس دین کے رکن کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ روزہ اس کی طرف بندے کو متوجہ کرتا ہے۔ دیکھو نا، ہم یہ جو روزے رکھتے ہیں، حکمتیں بہت ساری ہیں، اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر میں نہیں لے رہا۔ یہ جو صبح سے لے کر شام تک بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کیا ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو، جن میرے بندوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا ان پر کیا ہے، ان کا احساس پیدا کرنا بھی مقصود ہے۔ تو لہٰذا اس لیے میں نے سوچا کہ آج رمضان کے پیغام میں اس پیغام کو بھی ساتھ شامل کر لوں۔ روزوں کے لیے تو ہم تیار ہوں گے، انشاءاللہ روزے رکھیں گے، ہمارا معمول بھی بن جاتا ہے، مگر یہ دین کا رکن بہت زیادہ نظر انداز ہوتا ہے، اس پر ہماری توجہ ہے۔ پھر یہ زکوٰۃ بھی ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے بہت سارے اینگل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، اور ایک نشست کے اندر ان سارے پہلوؤں کو بیان نہیں کر کیا جا سکتا۔ ان میں سے بھی صرف ایک بات کی طرف آپ کو آتا ہے، اتنی تاکیدات کے باوجود اور اتنی وعیدوں کے باوجود بھی جو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو سوچنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟ میں نے جو طالب علمان نے اس پر ریسرچ کی ہے، اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، مگر ایک سب سے بڑی وجہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بالعموم زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں اندر ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے زکوٰۃ دے دی تو میرا مال تو کم ہو جائے، میں اپنی ضروریات کہاں سے پوری کروں؟ کمایا میں نے ہے اور خرچ میرا نظام پیچھے کیسے چلے گا؟ وہ جو مال کے کم ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے نا، وہ ڈر ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ میں نے بتایا بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست کے اندر اس ڈر اور خوف کو اندر سے نکالنے کی کوشش کروں۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ میری چند باتیں آپ کو میرے پاس آپ کے اس ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ کے اس قرآن سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے، صرف اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ کے لغوی معنی میں سے ایک معنی ہے بڑھنا، اس کے اندر نمو کا معنی پایا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا کہ زکوٰۃ کو پھر زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ معنوی طور پر بقیہ مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اس کو زکوٰۃ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو بقیہ مال میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اور اتنی برکت ڈالتا ہے، اتنی برکت ڈالتا ہے جو بندے کے واہم میں بھی۔ میں آپ کو صرف 2-3 مقامات قرآن پاک کی سناتا ہوں۔ دیکھیے، جب آپ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو محنت سے آپ نے کمایا۔ سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ۔ قربان جائیں اس مولا کے کرم پر کہ وہ کتنا نیچے اتر کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں مال خرچ کریں، فرمایا وہ خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ
میں یا تو حبا، اور ہر پانی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جائے. فرمایا ندارت تم کرتے رہتے ہو کہ کم ہو جائے گا، تم دیکھتے نہیں ہو، اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے ہو کہ ایک دانہ بوتے ہو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے. تو جس طرح میں خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرتا ہوں جو میری راہ میں دیتا ہے، میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ اس کو 700 گنا بڑھا کے بڑھتا ہے. یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. جس میں شک بھی کرے تو بندے کا ایمان ہی چلے گا. اور یہاں بھی باری تعالیٰ نے اینڈ نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر میں کرم کرنے پر آ جاؤں تو اس 700 گنا کو بھی پھر کئی گنا اور بڑھا دیتا ہوں. کئی بار اس کو بھی ملٹیپلائی کر. بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کیسے؟ تو کیسے کا جواب دینے میں کمی تو اس نے پہلے کوئی نہیں چھوڑی. اتنی خوبصورت مثال دی. فرمایا آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری سیٹسفیکشن کے لیے اس نے آگے ایک جملہ فرمایا واللہ واسع علیم. کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اس کو جتنا چاہوں اب یہ اللہ وعدہ کرتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ در حقیقت ہمارے اندر وہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو مال کم ہو جائے گا. اور یہ ڈر کون پیدا کرتا ہے؟ یہ کام شیطان کرتا ہے. باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کی اسی سورہ بقرہ میں قرآن میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر. فرمایا جب تم دینے لگتے ہو نا تو شیطان آ کر تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ بندے اگر دے دیا تو خود فقیر ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، اپنی ضرورتیں کم. وہ کئی وسوسے دل میں پیدا کرتا ہے. اور آگے کہا یأمرکم بالفحشاء. لیکن اگر کوئی بے حیائی کا کام آ جائے تو وہ بڑا انکریج کرتا ہے کہ بندے خرچ کر، بڑا نام پیدا ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو جسٹ ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا. دیکھیں نا مسجد زیر تعمیر ہو، جمعے کا دن ہو، علامہ صاحب بڑا موٹیویشنل خطاب کرے بھی اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے تو عورتوں بھی اللہ کے گھر کی تعمیر وہ ثواب بیان کریں. ہو سکتا